ملتان میں 225 مزدور مار دیے گئے ضیاء الحق کے دور میں، اور یہاں مرد حق ضیاء الحق کہنے والے زندہ ہیں، وہ لعنتی زندہ ہیں یہاں جو مرد حق ضیاء الحق کہتے تھے۔ اس ملک کی جڑوں کو کھول دیا جس شخص نے، 225 مزدوروں کو گولی مار کر ملتان میں مار دیا گیا، وہ راکٹ بنا رہے تھے۔ مزاحمت کی ضرورت کیا ہے؟ تمام جھوٹ لکھنے والوں کے خلاف ہمیں حق کا پرچم بلند کرنا ہے۔ مزاحمت کی ضرورت کیا ہے؟ آج ان کے مضامین ان کو میں جب آپس میں مقابلہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ایک اور دور تھا، یہ اور دور ہے، اب یہ ایک اخبار کے مالک ہیں، ان دنوں یہ ایک صحافی ہوتے تھے، ان دنوں یہ ایک صحافی ہوتے تھے، ایک صحافی کا صرف ٹوٹلی صحافی کا قلم تھا، اب ماشاءاللہ مالک صحافی کا قلم۔ ایک کسی پارٹی کا بندہ ایک دن جیل چلا جاتا ہے، ٹے ختم نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ مزدوروں کے مارے گئے اس پوری تحریکوں میں۔ بڑی دھواں دار گفتگو ہو چکی ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دھواں کیسے نکالا جاؤ۔ تو ہمارا تو المیہ ہی ہے، ہمیں مزاحمت کرنی، کیوں مزاحمت کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ لفظ ہی ہمارے یہاں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کون سے صحافی، کون سے میگزین، کون سے رسالے، کون سے اخبارات اس تحریک کے خلاف لکھنے والے کمر بستہ تھے میدان کے اندر، اور پاکستان کی دیواروں پہ وہ نعرے بھی لکھے گئے تھے کہ ترقی پسندوں کا قبرستان پاکستان پاکستان۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان۔ لیبر کوڈ ایک نیا آ رہا ہے جسے ایک آسٹریلین شان کونی نے لکھا ہے، دو پاکستانی اور ایک آسٹریلین، یہاں پاکستان سے ان کو لکھنے والا بھی نہیں ملا، ایک لیبر ایکسپرٹ آسٹریلیا سے منگوایا گیا، شان کونی کا نام ہے ان کا، اور وہ لیبر کوڈ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ لیبر کوڈ مسلط ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور اس میں پورا پاکستان کا جو انڈسٹریل سٹرکچر ہے، پورا جو انڈسٹریل ڈھانچہ ہے، وہ ٹھیکیداری کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مطلب کہ اتنے پیارے ہو گئے اب ہماری حکومتوں کو فیکٹری مالکان، وہ اخبارات کے مالکان ہوں، وہ فیکٹریوں کے مالکان ہوں، وہ صنعتوں کے مالکان ہوں، وہ اتنے پیارے ہو گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کی وہ شکل نہ دیکھیں، مزدور ان کی شکل نہ دیکھیں، مزدور ڈیل کریں ٹھیکیدار کے ساتھ۔ یہ وہ لیبر لاز کی میں وہ بتا رہا ہوں جو ہونے جا رہا ہے کہ فارغ مالک اپنے آرام سے بیٹھیں، اپنے انویسٹمنٹ کریں، اور وہ آرام سے گھر بیٹھیں، مزے کریں، لندن چلے جائیں، ٹھیکیدار جانے اور مزدور جانے اور ٹکو ٹکری ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا وہ 331 صفحے کا۔ اب یہ یہاں پر ہم ادب، صحافت، مزاحمت سب چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ ان پڑھ معاشرے کے اندر یہاں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اردو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ وہ 331 صفحے کا لیبر کوڈ انگریزی زبان میں لکھ کے ہمیں تھما دیا گیا پاکستان کی الٹریٹ ورکنگ کلاس کو، کہ یہ لیبر کوڈ ہے سندھ اور پنجاب میں، خاص طور پہ 2 صوبوں میں دیا گیا ہے، ابھی پختونخوا اور بلوچستان میں دینا ہے انہوں نے۔ اسے پڑھیے، اب کہاں سے پڑھیں ہم تو ٹار اسکولوں کے پڑھے ہوئے 4 آنا چندہ دے کے پڑھے ہوئے بچے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرتے کرتے اس عمر تک آ گئے۔ اب اسے پڑھیں، پھر وہ انگریزی بھی بیوروکریٹس کی لکھی ہوئی ہے، مطلب کہ بیوروکریٹس کی کوئی کام کی تحریر تو نظر سے کم ہی گزری ہے، لیکن انگریزی بڑی غضب کی لکھتے ہیں وہ۔ اب وہ انگریزی سمجھنے کے لیے بھی ہمیں پھر کبھی کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کا۔ پھر وہ لمس کی ان تمام بچوں کا میں شکر گزار ہوں کہ لمس کے لا ڈپارٹمنٹ نے پھر ہماری مدد کی، جو وہاں ہمارے طبقے کے پروفیسر جو لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے ہماری مدد کی، اور وہ میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہمارے لیے، اور پھر ابھی حکومت سے ہماری کوئی ابھی تک 8 نشستیں ہو چکی ہیں۔ ہم نے اس کے پیرلل ایک لیبر لا بنا کے حکومت کو دے دیا ہے، جس میں کوئی شان کونی نہیں آیا، کوئی آسٹریلیا سے شان کونی نہیں آیا۔ ہم نے وہ لیبر لا بنا کے حکومت کو دیا کہ یہ لیبر لا ہم بھی پیرلل لیبر لا بنا کے دے سکتے ہیں، اور ہم نے دیا، اور اس پہ چل رہا ہے سلسلہ ایک لمبا، اور زلف یار کی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے پاکستان میں ساری معاملہ۔ مزاحمت ہم سے پوچھے مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ غالب نے کہا تھا نا کہ لکھتے رہے جو حیات خون چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ یہ غالب کا شعر ہے کہ ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالب، کیونکہ میں ایک دفعہ ایاز امیر صاحب سے ملنے گیا تھا، تو ان کے ٹیبل کے پیچھے ڈان اخبار کے وہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ شعر تو فیض صاحب کا ہے، تو کہنے کہ یہ تو غالب کا ہے۔ تو میں نے ان کی صحافتی قد کاٹ کی بنا پر اندازہ لگا لیا کہ شاید انہی کا ہے،
ڈر بھی لگتا ہے نا صحافیوں سے. شاعر کہہ رہے ہیں. تو وہ شاعر وہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک شعر اور ہے, وہ کراچی کے ایک ہمارے بڑے درویش شاعر کا ہے, خالد جلیل کا. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے, ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا, یہ ہے ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. تو اب یہاں پر میں بات تھوڑی سی کرتا ہوں. زیدی صاحب بھی تشریف فرمائے, ہم نے ان سے بہت سیکھا. ان کے بھائی, بڑے بھائی ہمارے سینئر بھی تھے کالج میں, انہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں ارشد کی تحریک میں وہ ہمیں لے کے آئے. اس ارشد کی تحریک ہمیں پتہ ہے کہ وہ مزاحمت کیسے شروع ہوئی تھی اور کیا تھی, پاکستان کا سیاسی کلچر کیسے بدلا تھا ہم لوگوں نے, اس میں کون کون لکھاری تھے اور کس انداز میں وہ تحریک آگے بڑھی تھی, اور کون کون اس تحریک کی مزاحمت کرنے والے موجود تھے, کون سے صحافی, کون کون سے میگزین, کون سے رسالے, کون سے اخبارات اس تحریک کے خلاف لکھنے والے کمر بستہ تھے میدان کے اندر. اور پاکستان کی دیواروں پہ وہ نعرے بھی لکھے گئے تھے کہ ترقی پسندوں کا قبرستان پاکستان پاکستان. اور وہ مزاحمت ہو رہی تھی فیوڈلزم کے خلاف, سامراج کے خلاف, ظلم اور استحصال کے خلاف, ظالمانہ نظام کے خلاف. وہ مزاحمت تھی جس میں لوگوں نے قلعے بھی کاٹے, مارے بھی کھائیں, جیلوں میں بھی گئے, اور ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. جیسے گاندھی نے کہا بہت سے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ جو مارے گئے بیچارے ویران راہوں میں مارے گئے. 1953 کی تحریک ہے طلبہ کی, 1958 کی تحریک ہے طلبہ کی. مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس تحریک کا, کہ اس تحریک میں کتنے لوگ مرے تھے اور کیا ہوا تھا, اور وہ تحریک کیوں چلی تھی. کوئی اخبارات نہیں لکھتے اس پہ. طوطا مینا کی کہانیاں سب اخبارات لکھتے ہیں, سب بھرے پڑے ہیں اخبارات, جتنے اخبارات دیکھ لیں, کوئی نہیں لکھتا اس پہ کہ کیا ہوا 1953 میں اور 1958 میں, اور کیوں وہ تحریک چلی. کراچی کے غریب طلبہ نے وہ تحریک کیوں چلائی. نوروز خان کو پہاڑوں سے اتار کر گولی کیوں مار دی گئی بلوچستان کے اندر, جس قصے کو آج تک نپٹا نہیں پائے, ہم سنبھال نہیں پائے. بلوچوں کی پوری مزاحمت آج بھی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ نوروز خان کو قرآن پہ علف رکھ کے نیچے اتارا گیا اور اس کو گولی مار کے مار دیا گیا. وہ کہاں ہے اس کا ذکر, کیا ہے کہیں ذکر. بابڑا میں کتنے لوگوں کو مار دیا گیا گولی مار کے. کیا میں پاکستان کے بعد صرف خان قیوم خان کو حکومت دینے کے لیے, کہاں ہیں وہ مزاحمتی سارے مضامین اور وہ سارے جنہوں نے لکھا, وہ اخبار بین ہو گئے, وہ اخبار بند ہو گئے, وہ صحافیوں کے ہاتھ قلم ہو گئے. تو مزاحمت ایک بہت بڑا لفظ ہے. پوری ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو آپ لے لیں, غدر تحریک عوام کی تحریک, جہازیوں کی تحریک عوام کی تحریک. جہازیوں کی بغاوت کا ذکر ہی ہم نہیں کرتے. ریلوے نے پورے ہندوستان میں ہڑتال کی. ایک فقیر منش ریلوے کا لیڈر مرزا ابراہیم جو ہمارے جیلم شہر کا رہنے والا تھا, اور وہ ایک شخص جو بعد میں ہندوستان کا پریزیڈنٹ بنا, وہ اس کی یونین کا پریزیڈنٹ تھا. پورے ہندوستان میں ریلوے کی اسٹرائک نے پاکستان بنوایا, آزادی دلوائی. ساری تحریکیں ایک طرف ہے, اپنا نیوی والوں کی ہڑتال اور ریلوے کی ہڑتال نے برطانیہ کی کمر توڑی. اگر آپ اس کی پوری گہرائی میں جائیں تو برطانیہ سنبھال ہی نہیں سکتا تھا پورے ہندوستان کو. کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. مرزا ابراہیم راندہ درگاہ, کوئی نام لینے والا نہیں ہے اس کا. ملتان میں 225 مزدور مار دیے گئے ضیاء الحق کے دور میں, اور یہاں مرد حق ضیاء الحق کہنے والے زندہ ہیں. وہ لعنتی زندہ ہیں یہاں جو مرد حق ضیاء الحق کہتے تھے. اس ملک کی جڑوں کو کھود دیا جس شخص نے. 225 مزدوروں کو گولی مار کر ملتان میں مار دیا گیا. کیا وہاں وہ توپیں اور وہ راکٹ بنا رہے تھے؟ ٹیکسٹائل مل کے مزدور تھے, مطالبات کر رہے تھے ہمیں روٹی دو. وہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی مزاحمتی تحریک تو روٹی کی تحریک ہے. اس سے بڑی تحریک کون سی ہے؟ روٹی کے نام پہ 225 مزدور مار دیے گئے. اور اب ایک کسی پارٹی کا بندہ ایک دن جیل چلا جاتا ہے, ٹے ختم نہیں ہوتی. کتنے لوگ مزدوروں کے مارے گئے اس پوری تحریکوں میں. کتنے لوگ ان مزدوروں کی تحریکوں میں بھوک سے مارے گئے. کتنے ماؤں نے اپنے بچے نہروں میں پھینک دیے. کتنے ماؤں نے اور والدین نے خودکشیاں کر لی بھوک کی وجہ سے. بھوک کیوں پیدا ہوتی ہے؟ استحصال سے پیدا ہوتی ہے, اور استحصال دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے. اور استحصال کو پرموٹ کرنے والوں کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے. سامراجی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے. ایک الطاف گوہر ہوا کرتے تھے اس ملک کے, ایوب خان صاحب کے وزیر اطلاعات اور نشریات, انہوں نے ایک مضمون لکھا. انہوں نے کہا ہم نے ایک آپریشن کیا, آپریشن کین کین کے نام سے. کس نام سے؟ آپریشن کین کین کے نام سے.
امریکہ بہادر کا سندیشہ یہ آیا تھا کہ اس ملک کے اندر ترقی پسند تحریک کو کچلنا ہے، پنپنے نہ پائے ترقی پسند تحریک۔ وہ سب سے بڑی مزاحمت ہمیشہ ترقی پسند تحریک نے کی ہے، پنپنے نہ پائے۔ تو انہوں نے، ان کا مضامین موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے دور دراز دیہاتوں کا انتخاب کیا اور ان کے نام لکھ کے ہم کہا کرتے تھے وہاں کمیونسٹ اتنی لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے، یہ لفظ ہیں ان کے۔ اور انہوں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کی، وہاں پر نہ گاؤں تھا، نہ کوئی نام تھا، نہ اتنی دور کوئی جائے، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی پوچھے۔ انہوں نے بعد میں پھر اعتراف بھی کیا کہ میں نے جھوٹ لکھا تھا، انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ ہم نے کمپین کے تحت لکھا تھا۔ تو بھئی ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے شہری، اس ملک کے اندر 6 کروڑ مزدور ہیں، 6 کروڑ، ان کے خاندان گنے تو کتنے بنے؟ سب سے بڑی آبادی بنتی ہے۔ 80% کارخانے دار مالکان ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتے۔ تقرری نامہ جب وہ ملازم ہوتے ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ تقرری نامہ دے۔ میرے نزدیک تو یہ مزاحمتیں ہیں، میرے نزدیک یہ مزاحمت نہیں ہے کہ یہ پیسے بڑھا دو، یہ ایسا کر دو، ویسا کر دو، سہولتیں دے دو۔ یہ بنیادی مسائل اصل تحریک کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تقرری نامہ جب نہیں دیتے تو ہوتا کیا ہے، وہ بندہ سوشل سیکورٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، اسے بڑھاپے کی پینشن نہیں مل سکتی۔ اور مالک سے جب وہ مطالبہ کرتا ہے اپنے کسی مسئلے کا کہ میرا یہ مطالبہ پورا کرو، تو مالک اگلے دن مالک جب وہ فیکٹری میں جاتا ہے اسے چوری کے الزام میں گرفتار کروا دیتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے میں اس فیکٹری کا ملازم ہوں، وہ کہتا ہے ثابت کرو۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ ثابت نہیں کر پاتا کہ میں اس فیکٹری کا ملازم تھا۔ اسے چور کہہ کے فیکٹری میں گولی مار دی جاتی ہے اگر کوئی زیادہ تڑی دکھائے تو۔ یہاں آئے مزاحمت پر چلتے ہیں بڑے بڑے، وہ جو لکھتے رہے جنوں کے حکایات خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہاں کوئی ہاتھ قلم کروانا نہیں چاہتا۔ یہ میرے بیٹھے ہیں یدی صاحب، میرے دوست، میرے بہت ہی پیارے ساتھی، پتہ نہیں ان کو کیا جنون چڑھا ہے، کتابوں میں کتابیں لکھے چلے جا رہے ہیں، مزاحمتی کتابیں، ساری زندگی لگا دی اس میں، بال سفید کالے سے سفید کر لیے۔ میں نے ان کو کالے بالوں میں دیکھا ہے کیونکہ میں ان کے بڑے بھائی کا دوست تھا، سارے بال سفید کر لیے، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے والے لوگ کم ہیں اس ملک کے اندر، میں بتا دوں آپ کو۔ وہ کتابیں جتنی بڑی تعداد میں پڑھی جانی چاہیے تھی نہیں پڑھی جا رہی۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا پاکستان کے اندر۔ نہیں، یہاں تو یہ حالت ہے۔ تو حکومتی پالیسیاں، جب اخبارات پروگریسو پیپرز بین ہوئے تھے، ضبط کیے گئے تھے، وہ دور اگر کسی کو یاد ہو، زیدی صاحب کو شاید یاد ہوگا، مجیب الرحمان صاحب شامی ان دنوں زندگی رسالے میں لکھا کرتے تھے، ہم زندگی پڑھا کرتے تھے، ہم منشور رسالہ نکالتے تھے پی آئی کی طرف سے، اور ایک زندگی رسالہ جماعت اسلامی نکالتی تھی، اور مجیب الرحمان شامی صاحب اس رسالے میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے اس دور کے کئی مضامین میرے پاس محفوظ ہیں، میں ان کا قصہ یہاں نہیں چھیڑوں گا، بات اور طرف سے لی جائے گی۔ وہ زندگی کے بہت سے مضامین ان کے ابھی میرے پاس محفوظ ہیں، اور آج ان کے مضامین اور ان کا میں جب آپس میں مقابلہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ایک اور دور تھا، یہ اور دور ہے، اب یہ ایک اخبار کے مالک ہیں، ان دنوں یہ ایک صحافی ہوتے تھے، کہ ان دنوں یہ ایک صحافی ہوتے تھے، ایک صحافی کا صرف ٹوٹلی صحافی کا قلم تھا، اب ماشاءاللہ مالک صحافی کا قلم ہے۔ فرق آ گیا اس میں، یہ فرق آ گیا۔ تو میری جان، میں تو صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جتنی بھی تحریکیں ہمارے ارد گرد، آزادی کی تحریکیں ہیں، اس ملک کے اندر جدوجہد کی تحریکیں ہیں، جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم سب اس کی حمایت میں نکل آتے ہیں۔ ہم سب، جب کسی مزدور کے ساتھ، کسان کے ساتھ، غریب آدمی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جو شجاعت صاحب والی بات کہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالو، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، ہم مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جب تک ہم یہ رویہ تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ آزادی حاصل کر سکتا ہے، نہ یہاں صحافت میں آزادی آ سکتی ہے، نہ یہاں رویوں میں آزادی آ سکتی ہے، نہ آزادی کا کلچر پنپ سکتا ہے۔ ہمیں اس کلچر کو یہاں فروغ دینا پڑے گا جو آزادیوں کو پرموٹ کرتا ہے۔ ہم لحاظ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہمارے پاس کوئی اور ملک نہیں ہے رہنے کے لیے۔ میں 60 ممالک گھومنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ کوئی ملک ہمارے پاس نہیں ہے ٹھہرنے کے لیے۔ ٹرمپ کیسے کان سے پکڑ کے نکال رہا ہے سب کو اپنے ممالک سے،
किस अंदाज में तज़हीक करके निकाल रहे हैं तमाम आउटसाइडर्स को जो वहाँ गए थे। यही मुल्क है हमारा, और ये हमारा मुल्क है, हमें इसे बचाना है। इसके अंदर हमने मज़ामत की तहरीक चलानी है साम्राज्य के ख़िलाफ़, जागीरदारी के फरसूदा तरीन निज़ाम के ख़िलाफ़, हमने पुराने कबायली निज़ाम के ख़िलाफ़, तमाम इस्तिसाली कुफ्तों के ख़िलाफ़, तमाम चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ और